بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، ملک کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ گمبھیر اور سنگین تر ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گمبھیر صورتحال کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بانی و قائد MQM الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ہم لوگوں کو جو الطاف حسین صاحب جو بتانا چاہتے ہیں، جو انکشافات کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ ایک نئے انداز سے جو وہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ کس لیے آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو ملک کی صورتحال ہے اس حوالے سے. ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر کے توہین عدالت کر رہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یقیناً توہین عدالت کے نتیجے میں حکومت کو گھر جانا پڑے گا. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بہت معمولی معاملات پر جو ہے وہ گھر بھیج چکی ہے. یعنی جمہوری اور منتخب حکومتوں کو اس طرح گھر بھیجنے کی روایت جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے دور میں، یا یوں کہنا چاہیے کہ آئین ختم کر کے ہوا کرتی تھی. وہ جو ایک طریقہ کار تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان کی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. ماضی میں بھی بے نظیر بھٹو کی بھی، نواز شریف کی بھی حکومتوں کی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. محمد خان جنوجو بھی اگر منتخب وزیر اعظم تھے تو ان کی بھی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. ضیاء الحق جو ہے وہ کھلا مارشاء اللہ لے کر آ گئے تھے. لیکن اب طریقہ کار ذرا بدل گیا مارشاء اللہ کا، اور اب حکومتوں کو جو ہے وہ کسی ڈکٹیٹر کے ذریعے یا آئین توڑ کر گھر بھیجنے کی بجائے جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے گھر بھیجنے کی ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے، جس پر 2 بار تو عمل ہو چکا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ تیسری بار بھی عمل ہونے جا رہا ہے. اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں اس وقت جوڈیشل مارشاء اللہ نافذ ہو چکا ہے. اس جوڈیشل مارشاء اللہ کا جو تاثر ہے وہ اس لیے بھی پیدا ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے جو چیف جسٹس ہے وہ اپنی مرضی سے بینچ میں اپنی مرضی کے جج رکھتے ہیں، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ کارروائی آگے چلاتے ہیں، اور اپنی مرضی سے وہ جو وکلا، حکومت کے وکلا ہے، ان کو تو سننے کا موقع نہیں دیتے، ان کو نہیں سنتے، اور جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں ان کو پورا موقع دیتے ہیں، اور ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ایک پارٹی کے ایک لیڈر کے فیور میں جاتا ہے. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل لڑائی جو ہے وہ تخت لاہور کی ہے. بالکل نظر یہی آ رہا ہے، چونکہ پنجاب کے اقتدار کی جنگ ہے. تو یہ سارا جھگڑا جو ہے پنجاب کے اقتدار کا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب میں جس کی زیادہ نشستیں ہوں گی، جو الیکشن پنجاب میں جیتے گا وہ پورے ملک میں حکمرانی کرے گا. تو سب سے پہلے تو پنجاب کی یہ جو مونوپلی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کیوں بھائی پنجاب کے آپ، اور وہ ایک جنوبی پنجاب بنانے کی جو عمران خان صاحب بھی جو ہے اس کو وہ تسلیم کر چکے تھے، نیا صوبہ بنانے کا، اور موجودہ حکومت بھی، لیکن کوئی پنجاب کی تقسیم اس طرح نہیں کر رہا جس طرح ہونی چاہیے، اور پنجاب کی جو مونوپلی ہے وہ برقرار ہے. تو اس مونوپلی کو کم از کم ختم کیا جائے. ہر معاملے میں پنجاب 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 کیوں؟ کیا پنجاب ہی پاکستان ہے؟ باقی صوبے پاکستان نہیں ہیں؟ یہی صورتحال عمران خان صاحب اپنے دور میں بھی کرتے رہے، اور اب PDM کی حکومت اور شہباز شریف بھی کر رہے ہیں. یعنی عمران خان صاحب نے جو امدادیں بانٹی کورونا میں، اس میں اور ہیلتھ کارڈ اور یہ تو سب پنجاب میں. اور آج بھی جو شہباز شریف صاحب جو آٹے کے تھیلے بانٹ رہے ہیں، اور آٹے کے تھیلے، ایک تھیلا بانٹنے پہ کروڑوں روپے کے اخراجات کر رہے ہیں صرف پنجاب میں. اور اس کے بعد ٹیلی ویژن سے کروڑوں روپے کے اشتہار چل رہے ہیں کہ جناب ایک ایسا وزیر اعظم آیا جو ہمیں آٹے کا ایک تھیلا دے رہا ہے، بہت بڑا کام کر رہا ہے. اس کی باقاعدہ تشہیر کی جا رہی ہے. تو یہ پیسہ سرکار کا پیسہ ہے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، چاہے عمران خان کی حکومت ہو یا شہباز شریف کی. یہ ان کو حق نہیں پہنچتا. اور اگر یہ کسی کو کوئی امداد دے رہے ہیں تو کیا احسان کر رہے ہیں؟ ان کا کام ہے حکومتوں کا کہ کم از کم عوام کو اس امداد کی ضرورت نہ پڑے. عوام جو ہے وہ امداد لینے کے لیے، راشن بیگ لینے کے لیے لائنوں میں نہ لگیں.
اور لائنوں میں لگ کے اپنی جانیں نہ گنوائیں. یہ تو سب سے بڑی نااہلی ہے حکومتوں کی کہ جناب عوام جو ہے وہ ایک آٹے کا تھیلا یا امداد یا وہ لنگر خانے کھول رہے تھے. عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کوئی کارخانے نہیں کھولے, انڈسٹریز نہیں لگائیں, لوگوں کو روزگار نہیں دیا انڈسٹریز لگا کے. یتیم خانے اور لنگر خانے اور کون سے کھانے انہوں نے پتہ نہیں کھولے جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ یک طرفہ وہ جو انہوں نے پیسے بانٹے وہ بھی 1-2 مہینے تک. تو ناظرین اب یہ صورتحال انتہائی خطرناک نوچ پہ جاری ہے اور بس میرا خیال ہے کہ چند دنوں کی بات ہے, کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ یقیناً سامنے آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں جمہوریت بھی ڈیریل ہو سکتی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا. اس لیے کہ ابھی آج آپ نے شیخ رشید صاحب کا ایک بیان ٹیلی ویژن پہ چل رہا تھا کہ جناب اگر حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا تو گلی گلی بغاوت ہوگی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طرف لے جا رہے ہیں ملک کو. اور شیخ رشید کی حیثیت کیا ہے, شیخ رشید کی ایک سیٹ کی حیثیت بھی وہ بھی ان کو جو ہے وہ کس طرح ملتی ہے سب کو پتہ ہے. وہ ایک سیٹ بھی, اور باتیں ان کی اتنی بڑی بڑی, اور وہ کھلا اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا نہیں فیصلہ مانا تو گلی گلی بغاوت ہوگی. کیا مطلب ہے یہ؟ مطلب ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنا اہم ہے کہ پورے ملک کو آپ تہس نہس کر دیں گے, پورے ملک کو بغاوت پہ اکسائیں گے آپ. اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے رہا کہ ایک شخص پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہے شیخ رشید کہ جی پورے ملک کو آگ لگا دیں گے, پورے ملک میں یہ کر دیں گے. خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں پہلے فلاں فیصل آباد بند کروں گا, کراچی بند کروں گا, لاہور بند کروں گا. یہ کیا وہ انہوں نے اس طرح کی جو باتیں کی ہیں اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا آج تک. اور ایک نیا بیان شیخ رشید صاحب کا, اس پر بھی کوئی نوٹس نہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک پارٹی کی فیور کر رہے ہیں, ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دینا تو سیاست کر رہے ہیں. اور اگر ان کو سیاست کرنی ہے تو استعفے دے کے آ جائیں, باقاعدہ سیاست کر رہے ہیں. مریم نواز نے بھی اپنے ایک بیان میں ججز پر جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے یہ الزام لگایا, اور پوری حکومت کا یہ موقف ہے اور بہت سارے لوگوں کا موقف ہے اور قانونی ماہرین کا بھی موقف ہے اور جو بہت سارے وکلاء ہیں, جو بار کونسل ہے, ان کا بھی موقف ہے کہ بھئی یہ 2-3 کا فیصلے کا کیا مقصد ہے. ہو تو فل کورٹ ہو, چاہے وہ جو بھی فیصلہ دے, کسی کو قبول ہو نہ ہو, فیصلہ وہی ہوگا جو فل کورٹ دے گی. یا آپ نے اپنی مرضی کا فیصلہ اپنی مرضی کے ججز بٹھا کے دے دیا ہے, اس فیصلے کی وہ توقیر تو نہیں ہو سکتی, تنقید تو ہوگی. اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ بھی اس کا حق ہے, یہ کوئی توہین عدالت نہیں ہوگی. اور اگر ہے تو ٹھیک ہے, آپ حکومت کو گھر بھیجیں جس طرح پہلے بھیجتے رہے. پھر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں فواد چودھری صاحب, وہ باقاعدہ ریفرنس دائر کرنے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جس طرح حکومت نے مسترد کیا ہے تو وہ باقاعدہ ریفرنس دائر کریں گے. فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بلکہ جو وزراء ہیں, جو وفاقی کابینہ ہے, جو اس فیصلے میں مسترد کرنے میں شریک ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ, فواد چودھری کا صاحب کا کہنا ہے کہ وہ باقاعدہ ریفرنس دائر کریں گے, الیکشن کمیشن جائیں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کر کے یہ مطالبہ کریں گے ان سب کو نااہل کیا جائے. یعنی فواد چودھری صاحب اسی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے جس کو وہ ماننے سے انکاری ہیں, ان کی پوری پارٹی انکاری ہے, جس کو وہ نون لیگ کا الیکشن کمیشن کہتے ہیں. پھر انصاف کے لیے بھی اس کے پاس جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کیا جائے. بڑی مزے کا خیز بات ہے. یعنی جس سیاسی درجہ حرارت کو آپ گزشتہ چند مہینوں میں بلندیوں پر لے گئے اور اب وہ نیچے نہیں آ کے دے رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے کم کیا جائے. کون کم کرے گا؟ بلندیوں پہ تو آپ لے گئے. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی حکومت سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب نئی گاڑیاں نہ خریدی جائیں, پیٹرول میں جو ہے وہ سرکاری پیٹرول جو آپ دیتے ہیں سرکاری لوگوں کو اس میں کمی کی جائے, زراعت پر ٹیکس لگایا جائے, جائیداد پر ٹیکس لگانے کی بات کی ہے ورلڈ بینک نے. آپ کے علم ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ حکومت جو اپنے جو اللہ تللے جسے کہنا چاہیے, جو اپنی عیاشیاں ہیں اسے کم کرے. پہلے عوام پر بوجھ ڈالنے سے پہلے کوئی بھی حکومت, عمران خان صاحب نے بھی یہ نہیں کیا, وہ بھی سرکاری فنڈ سے عیاشیاں کر رہے تھے. ان کے پاس بھی وہی سرکاری محلات, سرکاری رہائش گاہیں, سرکاری گاڑیاں, سرکاری پیٹرول. اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ بھی کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں, ان میں کوئی بھی متوسط طبقے کا فرد نہیں ہے. سب کے پاس جو ہے بڑے بڑے محل ہیں, بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کے کاروبار ہیں.
وہ پیٹرول ذاتی اپنے ذاتی پیسوں سے پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں. تو یہ ورلڈ بینک نے بھی کہا اور ہم یہ بات بار بار کہتے رہے, اور اب تو ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی نئی گاڑیاں, کیا ضرورت ہے نئی گاڑیاں خریدنے کی, بلکہ جتنی بڑی گاڑیاں ہیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچ دی تھی. یعنی اندازہ کریں ان کی ذہنیت کا, کہ ان کی ذہنیت کیا تھی, کہ وہ بھینسیں, ان جانوروں سے ان کی کیا دشمنی تھی, اور وہ بھینسیں کتنی مالیت کی تھیں. وہ اس بھینسوں کو بیچ کے انہوں نے کون سا خزانہ بھر گیا تھا. انہوں نے پھر گاڑیاں بھی بیچی تھی, وہی گاڑیاں انہوں نے بعد میں کرائے پر لی, جس سے اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ سرکاری جو ہے وہ اخراجات ہوئے. تو یہ مذاق قوم کے ساتھ کیا گیا اور آج بھی کیا جا رہا ہے. اور ہم جو بات بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, ورلڈ بینک بھی نے بھی اب کہہ دیے کہ بھائی یہ پیٹرول بند کرو, آپ تو خود ارب پتی کھرب پتی لوگ ہو, سرکاری رائج گاہیں واپس کرو, تنخواہیں بھی آپ مت لو, اس لیے کہ لوگوں کی تنخواہیں جتنی آپ نے مہنگائی کوئی 1000%, 500% سے زیادہ 1000% آپ نے مہنگائی جو ہے وہ کر دی ہے. تنخواہیں تو آپ نے 10% بھی نہیں بڑھائی. تنخواہیں ڈالر کے نتیجے میں جو وہ بالکل 20% رہ گئی ہیں, جس طرح روپے کی قدر گھٹی ہے, اور لوگ جو ہے روٹی کو ترس رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ عدالت کے مقدمات میں لگے. پھر عمران خان صاحب یوم تشکر منا رہے ہیں. پی ٹی آئی نے کس بات کا یوم تشکر, یعنی کیا اس ملک کے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, روزگار مل رہا ہے, ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں, ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا تو آپ یوم تشکر منا رہے ہیں. یہ تو ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے یوم تشکر بنا کے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے وہ ان کے فیور کا بینچ ہے, ان کے فیور کا فیصلہ دے رہا ہے. ورنہ یہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا اوے میرا کیا قصور تھا کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں. کیوں بھائی, اس پہ تو آپ کو بڑا اعتراض تھا عدالتیں کھلنے پر, وہ فیصلہ تو آپ نے مانا نہیں. قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ جو غیر قانونی قرار دی گئی تھی, وہ جو سپریم کورٹ نے آپ نے جو اسمبلیاں جو ڈیزالو کی تھی وہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا, اور آپ وہ اسمبلیاں جب بحال ہوئی تو دوبارہ آ کے بیٹھ گئے تھے آپ. تو آپ نے کون سی سپریم کورٹ کی بات مانی تھی, آپ نے کون سی آئین کی پاسداری کی تھی. مطلب آپ آئین کے ساتھ جو چاہے کھلواڑ کریں, لیکن جب آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے تو آپ جشن منائیں, اور رمضان کے مہینے میں وہی ناچ گانا ڈانس. دوسری جانب امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے, اور وہ فرد جرم عائد ہونے کے مقدمے میں عدالت گئے, عدالت میں پیش ہوئے ہیں, جہاں ان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے انکار کیا فرد جرم عائد ہونے سے, تمام الزامات سے. آپ کو یاد ہوگا ہم بار بار اپنی ویڈیو میں, اپنے پروگراموں میں یہ بات اس وقت بار بار کہتے رہے کہ جناب عمران خان صاحب آپ عدالت تو پیش ہوں, اگر آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے جو ایک قانونی اور آئینی طریقہ ہے, عدالت کا ایک کام ہے, آپ اسے انکار کر دیں کہ جناب میں اس سے انکار کرتا ہوں. لیکن آپ تو اس فرد جرم سے بچنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوئے, اور ضمانت پہ ضمانت, ضمانت پہ ضمانت, حفاظتی ضمانت. پھر آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی, انہوں نے الزامات کو رد کیا, لیکن آپ نے فرد جرم عائد ہونے سے بچنے کے لیے وہ سازشیں کی. جوڈیشل کمپلیکس آپ گئے عدالت, تو وہاں آپ نے حملہ کیا باقاعدہ جوڈیشل کمپلیکس میں. پھر وہ جو کہا کہ جی میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوں, عدالت میرے پاس چل کر آ جائے. پھر عدالت چل کر بھی آ گئی, آپ نے سائن بھی کر دیے, پھر وہ فائل گم ہو گئی, وہ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. اس لیے تاکہ آپ کو عدالت میں پیش ہونے سے بچایا جا سکے, تاکہ آپ پہ فرد جرم عائد نہ ہو سکے. تو ایک تو وہ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اور ایک پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ عدالت میں پیش ہو کے فرد جرم اس پر عائد ہوتی ہے, وہ انکار کرتا ہے. پاکستان کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ عدالت میں پیش ہونے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہیں اس پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد نہ ہو جائے. وہ اتنا خوفزدہ ہے, اور خوفزدہ صرف فرد جرم عائد ہونے سے نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھی اتنا خوفزدہ ہے, اور کہ وہ جب عدالت پیش بھی, اگر وہ تو عدالت پیش ہی نہیں ہوتا ہے, اور جب پیش ہوا ایک آدھ مرتبہ تو وہ جو پولیس کی جو بلٹ پروف جیکٹیں ہیں ان کے حصار میں, ان کے ڈبے میں
خود آج مریم نواز میں بھی ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ بزدل شخص جو جیکٹوں کے جو بلٹ پروف جو جیکٹیں ان کے ڈبے میں جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتے. کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کام نہیں کیا. پاکستانی ٹرمپ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ جس پولیس پر اس کو اعتبار نہیں ہے, جس حکومت کو اس کو اعتبار نہیں ہے, جس انتظامیہ کو اس کو اعتبار نہیں ہے, اسی پولیس, اسی انتظامیہ, اسی حکومت کے حفاظتی انتظامات کے تحت وہ جو بلٹ پروف جیکٹوں کا جو حصار ہے, جو ڈبہ ہے, وہ پہن کے جو ہے وہ باقاعدہ عدالت جاتا ہے. تو وہ ایسا شخص تو کبھی نہ سنا نہ دیکھا, اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مقبول ہوں. بھائی مقبول لیڈر کو کیا ڈر ہے؟ کون مارے گا اس کے؟ لوگ اسے بچائیں گے. جب آپ جتھے لے کر جا رہے ہو تو وہی آپ کو بچائیں گے, تو آپ کو پھر بلٹ پروف جیکٹوں کی یا حفاظتی حصار کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ عوام میں کوئی مقبول نہیں ہے. یعنی جب سے ان سے اقتدار گیا ہے, ان کا ایسا رویہ ہے, ایسا اسٹائل ہے, ان کا غصہ دیکھ لیں چہرے پہ جو رکھا ہوا ہے, بالکل جاہراں, جیسے دشمنی, جیسے وہ پتہ نہیں کسی کے خلاف جو ہے وہ جاہریانہ. جو ایک اقتدار آپ سے چلا گیا, ایک پہلی دفعہ آپ کو اقتدار ملا, پہلی دفعہ چلا گیا, پھر آ جائے گا آپ کے پاس. آپ کو اتنی پریشانی کیا ہے؟ آپ نے اتنی جو جنگ و جدل شروع کی ہوئی ہے اپنے اقتدار کے لیے, الیکشن کرانے کے لیے. کم از کم نواز شریف نے 3 بار نواز شریف جو ہے وہ حکومت سے محروم ہوا ہے. اس نے گریز دکھایا ہے, اس نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا. آپ تو اسپورٹس مین ہیں, آپ نے کسی قسم کی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا, کسی ایسے گریز کا مظاہرہ نہیں کیا. اقتدار چلا گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ پھر مل جائے گا اگر واقعتاً آپ کی مقبولیت ہے. جب بھی الیکشن ہوں گے, آپ الیکشن اپنی مرضی سے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ تو یہی اقتدار جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی چھینا گیا ہے. جب ان سے 2 مرتبہ اقتدار چھینا گیا, انہوں نے کوئی ایسی احتجاجی, کوئی ایسی ملک دشمنی کی کہ جی پورے ملک کو تہس نہس کر دو, نہ میں کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا, اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہوگا تو میں کسی اور کے پاس بھی اقتدار نہیں رہنے دوں گا. تو یہ روش جو ہے یہ کوئی سیاسی اور جمہوری رہنماؤں کی تو نہیں ہو سکتی نا. یہ تو کسی ڈکٹیٹر کی ہو سکتی ہے. آپ اپوزیشن میں رہ کے بھی آپ ڈکٹیٹر ہیں, آپ وزیر اعظم تھے تو بھی آپ ڈکٹیٹر تھے. سارے فیصلے جو ہے, سارے راستے جو ہے وہ سب آپ کے پاس سے ہو کے گزرتے تھے. تو جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا. کم از کم شہباز شریف صاحب نے تو یہ کیا ہے کہ 13 جماعتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا. آپ کہتے ہیں جی 13 جماعتیں چور ہیں, تو کیوں آپ کی 14ویں جماعت چور نہیں ہے؟ تو اس ملک میں اگر سیاسی پارٹیاں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ساری اپوزیشن پارٹیوں کو چور ڈاکو کہہ دیں اور اپنی جماعت آپ کی کوئی فرشتہ ہے؟ تو وہ بھی آخر سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو بھی ووٹ ملتے ہیں, وہ بھی اس ملک میں حکمرانی کرتے رہے, ان سے بھی اسی طرح حکمرانی چھینی گئی ہے. آپ سے تو ایک پہلی مرتبہ آئین اور قانون کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو ہٹایا گیا. باقی بے نظیر کو, نواز شریف کو تو یک جنبش قلم ہٹایا گیا ہے. عدالتوں کے سو موٹو ایکشن یا جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے ہٹایا گیا, من پسند فیصلوں کے ذریعے ہٹایا گیا. آج ان فیصلوں پہ تنقید ہو رہی ہے. تو کم از کم تھوڑا ضرب دکھانا چاہیے, تھوڑا گریز دکھانا چاہیے. کوئی اسپورٹس مین ہوتے ہوئے کوئی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ تھوڑے دن صبر کر لیں, ملک کو چلنے دیں. تو ناظرین, اب ہم آ جاتے ہیں جو بانی و قائد MQ میں الطاف حسین صاحب, ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, وہ آخر کیا کرنے جا رہے ہیں. تو ہم آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ چونکہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ مہاجر عوام کے لیڈر ہیں, قائد مہاجر ہیں. اب قائد مہاجر عوام کو, بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ تمام مظلوم عوام کے قائد ہیں, ان میں ہر زبان بولنے والا جو ہے وہ شامل ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو انہوں نے تحریک شروع کی تھی وہ ظاہر مہاجروں کے حقوق کے لیے شروع کی تھی. اور پہلی مرتبہ کم از کم الطاف حسین کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ مہاجر عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا, ان کی آواز بلند کی, اور پورے ملک میں جو ہے وہ ایک مہاجروں کا جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا, اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جو متوسط طبقے کے, غریب طبقے کے جو نوجوان تھے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا. تو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مہاجروں تیار ہو جاؤ, مہاجروں تیار ہو جاؤ. قائد مہاجر آپ سے بہت کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں, اور ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی, اور ان کے اوپر پاکستان میں جب وہ رہتے تھے, جب وہ پاکستان میں تھے, اس وقت ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کیا مظالم ڈھائے اس پر بھی وہ بات کریں گے. اور اس کے بعد انہیں 30 سال ہو گئے ہیں, وہ لندن میں ہیں,
وہ ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئے، لیکن MQM کا جو سارا ملبہ ہے جو یہاں کے لوگ کرتے رہے، جو کچھ بوری بند لاشیں، بھتہ اور دوسری ساری چیزیں وہ الطاف حسین کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، جبکہ گزشتہ 30 سالوں سے الطاف حسین نہیں آئے۔ جو لوگ یہاں رن کر رہے تھے، جو MQM کو چلا رہے تھے، ان کو آپ نے ڈرائی کلین کر کے جو اپنے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ پاکستان میں تھے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، انہیں ہر طرح سے جو ہے وہ انہیں پریشان، ان پر ظلم کیا اور ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا۔ اور جبکہ وہ 30 سال سے اب لندن میں ہیں تو وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور ان کو وہاں بھی کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ ان پر زندگی جو ہے وہ تنگ کی گئی ہے۔ الطاف حسین کا یہ کہنا ہے، تو وہ کس طرح تنگ کی گئی ہے وہ الطاف حسین جو ہے وہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 6 اپریل جمعرات کے روز لندن کے وقت کے مطابق سپہر 3 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے الطاف حسین صاحب ایک پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں گے، اور وہ اس میں یقیناً میڈیا کے نمائندوں جو ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی جو ہے ان سے زوم لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوں گے۔ لیکن اس میں سب کو یہ کہا گیا، الطاف حسین کی جانب سے، یہ اپنے جتنے چاہنے والے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ پریس کانفرنس ضرور دیکھیں۔ یہ پریس کانفرنس جب سوشل میڈیا پہ لائیو چلے گی تو وہ ضرور دیکھیں تاکہ انہیں آگاہی حاصل ہو۔ تو ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اب تک کے جتنے بھی الطاف حسین پر جب سے پابندی ہے اس کے بعد سے لے کے یہ پریس کانفرنس انتہائی اہم ہے۔ اور چونکہ ایک خبر یہ آئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو بغاوت کا جو قانون تھا جو تھا وہ ختم کر دیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس پابندی کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی جو لاہور ہائی کورٹ نے جو الطاف حسین صاحب پر لگائی تھی۔ اور ویسے بھی اتنے طویل عرصے بعد وہ پابندی ختم ہو جانی چاہیے یا ہو جاتی ہے، اور خصوصاً وہ جج جو جسٹس مظاہر علی جنہوں نے یہ پابندی لگائی تھی ان پر خود بہت سارے الزامات عائد ہو گئے، اور آج وہ جو ہے وہ بالکل ایک متنازع جج کی جو ہے وہ صورت جو وہ متنازع جج قرار پا چکے ہیں، تو ان کا فیصلہ کسی طرح بھی جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اب تو کم از کم ان کا فیصلہ بھی متنازع قرار دیا جائے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کی پریس کانفرنس ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نیشنل میڈیا بھی کور کرے۔ اگر نیشنل میڈیا نہیں کور کرے گا تو کم از کم جو سوشل میڈیا ہے وہ تو بھرپور انداز میں کور کرے گا، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں بھی جو چینلز ہیں اور جو پاکستان کی خبریں جو ہے یا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو خبریں دیتے رہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ضرور اس پریس کانفرنس کو کور کریں گے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں الطاف حسین کی جو پابندی والی بات ہے وہ عملی طور پر ختم ہوتی نظر آئے گی۔ تو الطاف حسین ایک بار پھر ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔